قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے انہی لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک نیک عمل۔ جن کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی اگر نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے تو کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہاں کیا ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو قرب تلاش کرو، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد اللہ کی نزدیکی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اور وہ نزدیکی اور قرب کہاں سے حاصل ہوگی؟ تم ایمان لے آؤ اور اس ایمان میں ڈٹ جاؤ، اور کیا ہے، تم نیک اعمال کرنے لگو، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکات، حج وغیرہ۔ یہ وسیلہ ہے۔ جب ایمان تمہارا آئے گا لے آؤ گے اور پھر نیک عمل کرنے لگو گے، انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کا قریبی بنو گے، اللہ کا نزدیکی بنو گے۔ وہی قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا نزدیکی تلاش کرو، اللہ کی قربت تلاش کرو، یعنی تم ایمان لاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ یہ جب تم کرو گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل مانتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے آخرت پر ایمان کے تعلق سے بتلایا جا رہا تھا، اور آخرت پر ایمان کے چونکہ بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایک مومن کا ایمان رکھنا ضروری ہے، تو ان میں سے ہر گوشے کو میں واضح کر رہا تھا خطبے میں، جن میں سے ایک گوشہ تھا شفاعت۔ قیامت کے دن شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا، تو شفاعت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن اس شفاعت کی کیفیت کیا ہوگی، سفارش کی کیفیت کیا ہوگی، کون لوگ سفارش کریں گے، کن لوگوں کے بارے میں سفارش کی جائے گی، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اسی کے مطابق ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے پچھلے خطبہ میں آ چکی ہیں، آج بھی کچھ باتیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ آج آپ لوگوں کو شفاعت اور وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے جو لفظ وسیلہ ایک آیت میں استعمال کیا ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس وسیلے سے کیا مراد ہے، اور گمراہ قسم کے لوگوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، نیز قرآن و احادیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اس وسیلے سے کیا مراد لیا ہے، وسیلہ کیا چیز ہے، ہم آج کے خطبے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آج ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن شفاعت کے تعلق سے ان کا جو موقف ہے، ان کا جو ایمان ہے، وہ قرآن و احادیث سے ہٹ کے ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے آج دنیا میں کسی بزرگ کو اپنا سفارشی اپنے طور پر مان لیا ہے، شفیع مان لیا ہے، سفارش کرنے والا مان لیا ہے، کہ یہ بزرگ، یہ ولی اور یہ قبر والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، اور پھر اس طرح سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو اپنے طور پر لوگوں نے اس کو بنا لیا، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو قیامت کے دن جو سفارش کا معاملہ آئے گا، یہ ہر کوئی اپنی طرف سے سفارش نہیں کر پائے گا، اور جس کے بارے میں چاہے گا اس کے بارے میں سفارش نہیں کر پائے گا، بلکہ سفارش قبول ہونے کے لیے تین شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اجازت دے گا سفارش کرنے کے لیے، وہی بندہ سفارش کر پائے گا۔ پہلی چیز ذہن میں نوٹ کر لینا ہے، جس کے دلیل میں نے آپ کو بتلایا تھا، من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالی جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا، دوسرا نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش کر پائے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش کر پائے گا۔ اس کے بارے میں دلیل بتلائی گئی تھی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ لوگ سفارش نہیں کر پائیں گے مگر انہی لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، انہی کے بارے میں سفارش کر پائے گا۔ یہ دو شرطیں، پہلی شرط جن کو اجازت دے گا،
دوسری شرط جن کے بارے میں اجازت دے گا، اور تیسری شرط سفارش کی قبول ہونے کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی، شفاعت کی جائے گی، وہ آدمی موحد ہونا ضروری ہے، توحید پرست ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر شرک نہ ہو، اس کے اندر کفر نہ ہو، حالت شرک میں ان کی وفات نہ ہوئی ہو، حالت کفر میں ان کی وفات نہ ہوئی ہو، حالت نفاق میں ان کی وفات نہ ہوئی ہو۔ موحد ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ایک مانتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا، اس کے ماننے میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، تو موحد ہونا ضروری۔ یہ تینوں شرطیں سفارش کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک شرط اگر نہیں ہے تو پھر سفارش نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 35۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا اور ایک ایک پوائنٹوں کو ذہن و دماغ میں آپ بیٹھائیے گا۔ جو قرآن نے یہاں پر لفظ وسیلہ جو استعمال کیا ہے، یہ میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں لانا، تقوی اپنے دل میں لانا، پرہیزگاری اپنے دل میں لانا، اللہ کا ڈر، تقوی اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اتنا آپ کے اندر ہو جائے کہ ہر گناہ کا کام کرنے سے آپ ڈریں اور رک جائیں ہر گناہ کے کام سے، اور ہر نیکی کے کام کو آپ دوڑ دوڑ کر کریں، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ ایک چیز یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری چیز کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، اور تیسری چیز بتلایا ہوا جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تینوں چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن کریم نے یہاں پر تقوی، وسیلہ اور جہاد کا ذکر کیا ہے۔ تقوی کے بارے میں میں نے آپ کو مختصراً بتلایا، تقوی کس سے بولتے ہیں۔ جہاد آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کیا ہیں، ہر ممکن کوشش کریں، اسی کا نام جہاد ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو بھی آپ کو اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی ان سب کو جھیلنا، یہاں تک کہ آپ قتل ہو جائیں، اس کو بولتے ہیں جہاد۔ بہرحال یہ چیزیں آپ جان رہے ہیں، مزید ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی بھی جان رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی جان رہے ہیں۔ لفظ وسیلہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ وسیلہ سے کیا مراد؟ بہت سارے لوگوں نے اس وسیلے سے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو وسیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے جو اپنے طور پر کسی کو ولی بنا لیا، کسی کو متقی قرار دے دیا، کسی کو پرہیزگار قرار دے دیا، کسی کو اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا آدمی قرار دے دیا، تو لوگ جو اپنی طرف سے کسی کو جو یہ درجہ دے رہے ہیں، تو لوگوں نے اس وسیلے سے یہ سمجھا کہ کسی بزرگ، کسی ولی، اللہ کے دوست کو پکڑ لینا، ان کی قربت حاصل کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ اسی طرح سے جو لوگ دنیا میں شہید ہو گئے ہیں اللہ کے نام پر، ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان سے وسیلہ پکڑنا۔ اسی طرح سے فرشتوں سے، نبیوں سے وغیرہ سے، بزرگوں سے وسیلہ پکڑنا، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اب یہ بزرگ دنیا میں نہیں بھی ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں مدفون ہیں، تو اس کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ ان کی قبروں تک پہنچ گئے،
قبروں کو مزار بنا لیا، پختہ بنا لیا، پھول مالا چڑھانے لگے، چادریں چڑھانے لگے، منتیں مانگنے لگے اور قربانیاں ان کے نام پر پیش کرنے لگے، نظر و نیاز کرنے لگے، ان کا ادب و احترام اتنا کرنے لگے کہ جاتے ہیں تو وہاں پر سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، ان کے آگے سر بھی ٹیکتے ہیں، ان سے مرادیں بھی مانگتے ہیں، اور وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو اپنا پچھلا حصہ نہیں دکھاتے، الٹے پاؤں واپس ہوتے ہیں تاکہ صاحب قبر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو لوگوں نے اس وسیلے سے یہ سمجھا کہ ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، بزرگوں، شہیدوں جو دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اب کیا ہے، ان کا وسیلہ پکڑو۔ ان کا وسیلہ کیسے پکڑو گے؟ کہ ان سے جا کر ان کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ پہنچا ہوا بندہ ہے اللہ کے دربار میں، وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور ہم کیا ہے اس طرح سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اب ان کو وسیلہ بنایا کہ ان کے نام پر کیا ہے، چادر خریدی، ان کے قبر میں چادر چڑھایا، چراغاں کیا، نظر و نیاز کیا، وغیرہ بہت سارا کچھ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، آپ جان رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ اب ان کی دلیلوں کو بھی ذرا سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے ان کی دلیلوں میں وزن کیا ہے، اور پھر صحیح چیز کیا ہے۔ جو لفظ وسیلہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس وسیلے سے قرآن نے کیا مراد لیا ہے، اللہ نے کیا مراد لیا ہے، رسول نے کیا مراد لیا ہے، شریعت نے کیا مراد لیا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے گمراہ فرقے کی عقائد اور ان کی سمجھ اور ان کی دلیلوں کو کیا ہے آپ سمجھیے۔ پہلی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں اس کی تائید میں، کیا وسیلے سے مراد بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ ایک مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہتے ہیں یہ لوگ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی، خطا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو وسیلہ انہوں نے بنایا، کس کو وسیلہ بنایا؟ اے اللہ، میں تیرے بندے محمد کو کیا ہے وسیلہ بناتا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ دیکھو یہ لفظ سمجھنا ہے، گمراہ فرقے کی دلیل کہ حضرت آدم نے کہا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے محمد الرسول اللہ کو وسیلہ بنایا کہ اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب بندے محمد کو وسیلہ بناتا ہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ نے پوچھا تجھے محمد کے بارے میں کیسے پتا چلا، کیسے پہچانے؟ آدم نے جواب دیا اللہ جب تو نے مجھے بنایا، روح ڈالی، ان کے میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش کے پائے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے دیکھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ تیرے نام کے آگے جس بندے کا نام آ رہا ہے محمد، وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مخلوقات میں محبوب ہیں اور چہیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے میں نے یہ سمجھا، پھر اس کا وسیلہ میں نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے کہا آدم سے کہ تم سچ کہتے ہو، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی۔ امام حاکم نے کیا ہے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے کہ یہاں دیکھیے آدم نے محمد کو وسیلہ بنایا، اس لیے کسی کو وسیلہ بنانا، بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ آپ سنیے اس حدیث کے بارے میں، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اس حدیث کو گھڑ کے پیش کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس کو کیا ہے محدثین کی اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں، گھڑی ہوئی چیز، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز۔ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، نہ تو صحابی کی حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موضوع حدیث ہے، گھڑ کے لوگوں نے پیش کر دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے، اس کا رد ہو گیا۔ دوسری دلیل ان لوگوں کے اس کے تعلق سے قرآن نے جو وسیلہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اسے بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ مر گئے، دنیا سے جا چکے، قبروں میں جا کر ایسا ویسا کرنا ہے، یہ وسیلہ اس سے مراد لیا ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ حضرت ایک نابینا آدمی، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے،
ایک نابینا آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میری بینائی چلی گئی ہے، میں اندھا ہو چکا ہوں، آپ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے میں بینا ہو جاؤں، دیکھنے والا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیے سے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تم کو اجر دے گا، نیکی دے گا، یا تو کیا ہے میں دعا کر دوں اللہ بینائی کو لوٹا دے گا، اختیار دیا، یا تو تم صبر کرو یا تو پھر میں دعا کروں۔ اس صحابی نے کہا کہ نہیں آپ دعا کر دیجئے میرے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی اس صحابی کو، اور کہا کہ اس طرح سے تم دعا کرو، اللہم انی اسألک بے نبی کا محمد۔ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ تم پہلے خود اپنے لیے دعا کرو، تم اپنے لیے خود دعا کرو، پھر جناب محمد الرسول اللہ نے کیا ہے ان کے لیے دعا کی، اور اس صحابی رسول کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس سے کیا ہے ان لوگوں نے دلیل لی ہے کہ ہم وسیلے سے مراد کیا ہے بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز درست ہے۔ اس صحابی رسول نے کیا ہے نبی کو اپنا وسیلہ بنایا، یہ ہے۔ آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی رسول کو جو کہا کہ تم دعا کرو، تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے صحابی رسول سے کہ تم خود اپنے لیے دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس صحابی رسول نے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے میرے لیے، اے اللہ میں ان کی دعا کو وسیلہ بنا رہا ہوں، اے اللہ تو نبی کی دعا کو میرے حق میں قبول عطا فرما۔ نبی کی دعا کو جو نبی نے میرے لیے دعا کی ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ نبی کی اس دعا کو تو قبول کر لے میرے حق میں اور میری بینائی کو واپس کر دے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں بزرگ ہے، آپ کی نظر میں نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ ان سے کیا ہے دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے اس معاملے میں دعا کر دیجئے وغیرہ، دعا کروا سکتے ہیں، نہ کہ ان کو کیا ہے تم اپنا وسیلہ بنائیں گے، ایسا نبی نے نہیں کہا۔ تو اس سے یہ سمجھنا کہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آئیے تیسری دلیل، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا ہے، وہ تیسری دلیل دیتے ہیں، اور وہ حدیث ہے، چنانچہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط سالی، بارش رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ وقت ہیں، ان کی ذمہ داری ہے پبلک اور رعایا کی خوشحالی کے لیے۔ بہرحال عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں وہ زندہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ عباس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہے، جب نبی زندہ تھے ان سے دعا کروا رہے تھے، آج نبی زندہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ ہم لوگوں کی نظر میں آپ ایک بزرگ انسان ہیں، آئیے میدان میں اور اللہ رب العالمین سے بارش کے لیے دعائیں کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، بارش ہوئی وغیرہ۔ اس کو بھی لوگوں نے دلیل بنایا کہ یہاں وسیلہ پکڑنا جائز ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حدیث تو صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن کیا سمجھ میں آیا؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، کسی زندہ آدمی سے دعا کروائی جا رہی ہے، یہ تو درست ہے، یہ تو جائز ہے کہ کوئی بزرگ ہو آپ کی نظر میں نیک آدمی ہوا، ان سے دعا کروا، یہ تو جائز ہی، تو منع نہیں ہے۔ نبی موجود تھے، نبی سے اس صحابی رسول نے کیا ہے دعا کروائی ہے، یہ تو جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اس سے یہ کہاں پتا چلتا ہے جو لوگ دنیا سے جا چکے، قبر میں دفن ہیں، اب ان کی قبر میں جاؤ اور قبر میں جانے کے بعد اب ان سے کہو کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں، تم مصیبت کو دور کر دو، اللہ سے دعا کرو، تم ہمارے لیے سفارشی بن جاؤ، اللہ سے سفارش کرو گے وغیرہ، یہ تو اسے ثابت نہیں ہو رہا ہے، وہ تو کھلا ہوا شرک ہے، یہ تو اسے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال دونوں حدیثیں جو ترمذی کی ہیں، وہ نابینا حدیث، نابینا صحابی والی حدیث یا عباس والی حدیث، دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، نہ کہ مردوں سے دعا کروانا جائز ہے، درست
نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں میں پریشانیاں آئی، اللہ کے رسول خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو اپنی دعا میں وسیلہ بناتے، اللہ کے رسول موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی دعا میں وسیلہ بناتے، اللہ کے رسول روح اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی دعا میں وسیلہ بناتے، لیکن اللہ کے رسول نے کسی نبی کو اپنی دعا میں وسیلہ نہیں بنایا۔ عہد صحابہ میں صحابہ کرام کا جب دور آیا تو صحابہ کرام نے بھی اپنی دعا میں جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا وسیلہ نہیں بنایا، اور ان کی موت کے بعد محمد الرسول اللہ کی موت کے بعد بھی صحابہ میں سے کوئی بھی شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا وسیلہ نہیں بنایا۔ نہ تو مصیبتوں میں کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی قبروں میں گئے، ان کی قبر میں جا کر ان کو وسیلہ نہیں بنایا، ان سے کیا ہے فریاد نہیں کی کہ نبی دفن ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل ترین انسان نبی اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے کہیے دعائیں کیجیے یہ مصیبت ٹل جائے وغیرہ۔ کوئی صحابی اللہ کے رسول کی قبر میں جا کے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب ضرورت پڑی تو عباس جو زندہ ہے نبی کے چچا، ان سے دعا کروائی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، اگر یہ جائز ہوتا قبروں میں جانا، تو نبی کی قبر سے زیادہ متبرک اور بابرکت اور کیا ہے اللہ کی نظر میں محبوب ترین انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی قبر تو سامنے موجود تھی، مسجد نبی کے بغل میں حجرائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں عمر پہنچ جاتے اور وہاں سے جا کے فریاد کرنے لگتے، دعائیں کرنے لگتے کہ بارش رکی ہوئی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ بارش برسنے لگے۔ لیکن کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، اور نہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا، ان سے دعائیں کروانا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اس عقیدے پہ کوئی آدمی اگر ہے ایسا کرتا ہے بغیر توبہ کی ان کی وفات ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے گا، چونکہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں مر رہا ہے، کفر اور شرک کی حالت میں مر رہا ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں پایا گیا، تابعین کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ تابعین میں سے کوئی شخص کسی مرے ہوئے بزرگ کو کسی کیا ہے کا وسیلہ پکڑتا ہو اور اسے دعائیں کرواتا ہو۔ نہیں، ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں واقعہ بتلاتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے قبرستان، کئی مہینوں سے دعا کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے تھے، کسی کام سے آئے ہوئے تھے، بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی قبرستان آیا ہوا ہے اور وہ قبر والے سے کہہ رہا ہے میں کئی مہینوں سے آ رہا ہوں اس قبرستان میں اور دعا کرنے کے لیے اللہ سے میں کہہ رہا ہوں، تو سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو میری بات کو، غافل ہو یا کیا ہو؟ ایسا وہ آدمی قبرستان میں آ کر قبروں سے کہہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ سنا اور اس آدمی کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا قبر والے میں سے کسی نے کوئی جواب دیا؟ کہ امام صاحب جواب نہیں دیا، میں کئی مہینوں سے آ رہا ہوں اور یہی دعا کر کے جاتا ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، نہ تو غافل ہے کیا ہے نہیں ہے، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں، سحقا لک وتربت یداک کیف تکلم اجسادا لا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا ولا يسمعون صوتا۔ ہلاکت ہو تیرے لیے، بربادی ہو تیرے لیے، دوری ہو تیرے لیے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ سحقا لک وتربت یداک، تمہارے لیے برا ہو، بربادی ہو، ہلاک ہو تم۔ کیف تکلم اجسادا، تم کیسے کیا ہے ایسے جسموں سے بات کر رہے ہو، لا یستطیعون جوابا، جو جواب نہیں دے سکتے ہیں، ولا یملکون شیئا، اور کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے، ولا یسمعون صوتا، اور کسی آواز کو سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے جسموں سے تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسے تم ان سے کیا ہے کلام کر رہے ہو؟ کیسے تم ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ تو قیامت تک کچھ سن نہیں سکتے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے کیا ہے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ان کو سنائی، وما انت بمسمع من فی القبور، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے، اے محمد الرسول اللہ، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قیامت تک جو قبر میں دفن ہیں ان کو آپ قیامت تک کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور،
جو قبر میں دفن ہیں ان کو آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ سے. پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ قبر میں جو دفن ہے ان کو آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے. امام ابو حنیفہ نے اس کو یہ کہہ کے سنایا اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ان کو سنا دی کہ تم کیا ہے ان کو نہیں سنا سکتے, یہ تم کو سن نہیں سکتے, تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. یہ قرآن دلیل ہے اس بات کی, اور خامخواہ تم اس کے پیچھے کیا ہے پڑے ہوئے ہو. یہ ایک شرک والا کام ہے, اس سے کیا ہے توبہ کرنی ہے. بتائیے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگ ہیں جو قبروں میں جاتے ہیں, قبر پرستی میں مبتلا ہیں, مزار بناتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں وغیرہ. یہ کون ہیں؟ یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. یہ ہر بات میں کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ, یہ ان کی تقلید میں جمے ہوئے ہیں. اور ان کے امام کا یہ دیکھیے کیا مسلک ہے, کیا مسلک ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ ان کے امام نے اس کا حکم تو نہیں دیا ہے, ان کے امام نے تو روکا ہے. جس کے بارے میں بھی معلوم ہوا تو فوراً قرآن کی دلیل سے ان کو روکا اور بتلایا کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو, ہلاکت ہو تمہارے لیے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک مرے ہوئے انسان کو تم سنا نہیں سکتے, اور تم یہاں پر آ کر کیا ہے ان کو تم اپنی دعا کروانے کے لیے کہہ رہے ہو, مصیبتیں حل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, اور ان کو تم نے سفارشی سمجھ رکھا ہے وغیرہ. کیا معلوم ہوا قرآن کریم احادیث رسول سے کیا ہے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں کسی بھی صورت میں ان کو ہم اپنا وسیلہ نہیں بنا سکتے. زندہ آدمی کو وسیلہ بنائیں گے کہ ان سے دعا کروا سکتے ہیں, یہ وسیلہ کہ ان سے ہم دعا کروائیں گے, نہ کہ کیا ہے وہ مر گیا ہے تو ان کے قبروں میں جا کر اب ان سے ہم دعا کروائیں گے. یہ سب کام کیا ہے شرک ہے وغیرہ. بہرحال قرآن نے جو لفظ وسیلہ جو استعمال کیا ہے تو اب اس وسیلے کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. جو لوگوں نے سمجھا تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا, درست نہیں ہے, یہ مفہوم نہیں ہے. شارٹ کٹ میں بتلاتا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا ہے, اگلے جمعہ پھر میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا. قرآن نے جو لفظ وسیلہ جو بتلایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وسیلہ تلاش کرو, تو اس سے اللہ رب العالمین کا قرب ہے, اللہ کی نزدیکی تلاش کرو, اللہ رب العالمین کا قریبی تلاش کرو. اور قرآن کہتا ہے اللہ کا نزدیکی, اللہ کا قرب تم کو کیسے ملے گا. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنتی ہیں, یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ, جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے انہی لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے. قرآن ہمیں بتلاتا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ایمان اور ایک نیک عمل. جن کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. ان دونوں میں سے کوئی اگر نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے تو کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا. تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہاں کیا ہے, جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو قرب تلاش کرو, اللہ کا وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد اللہ کی نزدیکی ہے, اللہ کا قرب ہے. اور وہ نزدیکی اور قرب کہاں سے حاصل ہوگی, تم ایمان لے آؤ اور اس ایمان میں ڈٹ جاؤ, اور کیا ہے تم نیک اعمال کرنے لگو, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, زکات, حج وغیرہ. یہ وسیلہ ہے. جب ایمان تمہارا آئے گا لے آؤ گے اور پھر نیک عمل کرنے لگو گے, انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کا قریبی بنو گے, اللہ کا نزدیکی بنو گے. وہی قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, تم اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اللہ کا نزدیکی تلاش کرو, اللہ کی قربت تلاش کرو, یعنی تم ایمان لاؤ اور پھر نیک عمل کرو. یہ جب تم کرو گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہیں, ایمان اور نیک عمل. ایک صحابی آیا, اسی حدیث میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ایک صحابی آیا, بخاری کا حدیث, اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اس کروں کو. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیے, اللہ کی عبادت کرو, کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی اللہ پر ایمان تمہارا ہونا چاہیے, پھر ان کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا. معلوم یہ ہوا کہ دخول جنت کے لیے جو صحابی نے کہا کہ میں جنت میں داخل
ہونے کے لیے مجھے عمل بتلائیے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت اور شرک نہ کرنا اور نیک عمل، نماز، روزہ، زکات، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا. اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وسیلے سے جو قرآن نے استعمال کیا اس وسیلے سے مراد ایمان اور نیک عمل ہے. اس وسیلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما. اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.